नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या फिरदौस आशिक आवान की पक्की छुट्टी कराने का फैसला कर लिया गया है। अफसरान की बेइज्जती के मामले पर आला शख्सियत ने क्या पैगाम भेजा जिसे फिरदौस आशिक आवान के लिए ख़तरे की एक घंटी करार दिया गया। फिरदौस आशिक आवान और असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के मुतल्लिक एक खुफिया इदारे ने क्या रिपोर्ट पेश की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक बड़े इकदाम का मामला क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक आला शख्सियत ने फिरदौस आशिक आवान के मामले में किस नोयत का पैगाम भेजा और खुफिया इदारे ने फिरदौस आशिक आवान के मुतल्लिक क्या रिपोर्ट पेश की। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये रिपोर्ट उस वाक़े के मुतल्लिक थी जिसमें फिरदौस आशिक आवान ने असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि किस बेगैरत ने आपको यहाँ लगाया है। हम उनसे भी जवाब तलब करते हैं, क्या तुम आसमान से उतरी हो, तुम्हारी हरकतें ही नहीं हैं असिस्टेंट कमिश्नर वाली, और अगर तुम वीआईपी हो तो फिर जाकर ड्राइंग रूम में बैठो, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा। और इसके जवाब में असिस्टेंट कमिश्नर का उस वक्त कहना ये था कि हम रोज़ाना मार्केटों में अखबार होते हैं, आपने जो बात मुझसे करनी थी वो आराम से भी की जा सकती थी। अगर गर्मी से कोई फल ख़राब हो भी गया है तो इसमें कोई क्या कर सकता है और मेरा क्या कसूर है। अब इस पूरे वाक़े के मुतल्लिक एक जो रिपोर्ट है, यानी ये जो तल्ख कलामी हुई, इसके मुतल्लिक एक खुफिया इदारे ने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट के 3 नुकात बहुत अहम थे। ये रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी भिजवाएगी। पहले आपको बताते हैं कि फिरदौस आशिक आवान और सोनिया सदफ के मामले पर जब एक आला शख्सियत और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई तो वहाँ 15-20 मिनट तक क्या चलता रहा और अंदर की कहानी इस मुलाकात के हवाले से क्या है। तो मामला ये है कि हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि ये जो मुलाकात थी इसमें जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं जवाद रफ़ीक, वो बड़े ही गर्म थे और उनका जो मिजाज था और उस वक्त जो उनका मूड था वो बड़ा ही ख़राब था और उन्होंने उस वक्त फिरदौस आशिक आवान का जो रवैया था सोनिया सदफ के साथ उसके मुतल्लिक कुछ बहुत ही तल्ख नोयत की बातें की और तासुर ये मिला कि वो पूरी तरह फिरदौस आशिक आवान के ख़िलाफ़ डट गए और उन्होंने उस वक्त उस्मान बुज़दार पर वाज़े किया कि वो अपनी टीम यानी सोनिया सदफ और जो दीगर सरकारी अफसरान हैं उनके साथ खड़े होंगे और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि फिरदौस आशिक आवान को इस मामले पर माज़रत करनी चाहिए। इसके अलावा चीफ़ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला से ये भी कहा कि ज़रा फिरदौस आशिक आवान साहिबा से ये कहें कि आजकल जितनी गर्मी है इस गर्मी में उस तरह से ड्यूटी करें जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और हमारे जो दीगर इंतज़ामी अफसरान हैं वो कर रहे हैं, तो फिर ये पता चल जाएगा कि ये काम कोई आसान है, मुश्किल है और क्या हमारे जो अफसरान हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके साथ साथ उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ये क्या तरीका है कि आप कैमरों के सामने सिर्फ नंबर बनाने के लिए किसी अफसर की इस तरह से सरजनिश करें और उसके बाद उस सरजनिश के दौरान इस तरह के गैर अखलाकी और गैर महज़ब अल्फाज भी इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि फिरदौस आशिक आवान ने जो गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल की मैं उसकी शदीद मज़म्मत भी करता हूँ और साथ ही उन्होंने उस्मान बुज़दार के सामने फिरदौस आशिक आवान के वो अल्फाज भी दोहराए जिसमें उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं और हम उनसे जवाब तलब करेंगे जिस बेगैरत ने आपको लगाया है। इस पर चीफ़ सेक्रेटरी ने उस्मान बुज़दार साहब को ये कहा कि अब आप ज़रा इन अल्फाज को सुन लें और उसके बाद ये
اندازہ کر لیں کہ فردوس عاشق اعوان کے یہ الفاظ جو ہیں ان کا مطلب کیا بنتا ہے اور ان کا اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ملاقات تھی اس میں انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ جو انتظامی افسران ہیں اور یہ جو پوری بیوروکریسی ہے اس میں تو ہم باقاعدہ آپ کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپ کی مشاورت سے ہی یہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی مشاورت سے ہی اور آپ کی مرضی سے لگائے جاتے ہیں۔ پھر یہ فردوس عاشق اعوان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ آپ جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، آپ کو کام نہیں آتا، آپ کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور کس بے غیرت نے آپ کو یہاں پہ اپائنٹ کیا ہے۔ یہ پورا جو ماحول تھا عثمان بزدار اور چیف سیکرٹری پنجاب کی جو ملاقات ہوئی اس میں اس نوعیت کا ماحول تھا، اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑے تحمل سے ان کی بات سنی اور ان کو بھی کچھ جو الفاظ تھے فردوس عاشق اعوان کے وہ الفاظ کوئی زیادہ پسند نہیں آئے، اور اس حد تک تو وہ جو ایک فکرہ تھا کہ کس بے غیرت نے تمہیں یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے، کس بے غیرت نے تمہیں یہاں لگایا ہے، ہم ان سے جواب طلبی کریں گے، اس حد تک تو عثمان بزدار جو ہیں وہ بھی فردوس عاشق اعوان سے ناراض نظر آئے۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق اس پوری صورتحال میں جو ایک خفیہ ادارہ جو سول خفیہ ادارہ ہے انٹیلیجنس بیورو جس کو IB بھی کہا جاتا ہے اس نے اور جو اسپیشل برانچ ہے ان دو اداروں نے مل کر یہ جو پورا تلخ کلامی کا واقعہ ہوا تھا فردوس عاشق اعوان اور سونیا صدف کے درمیان اس کے متعلق ایک رپورٹ بنائی، اور اس رپورٹ کے جو نکات تھے ان کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ بھی دی، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ پریزنٹ کی گئی CM پنجاب کو۔ اور یہ جو رپورٹ تھی جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس عاشق اعوان کو بھی طلب کیا، اور ان سے جب ان کو طلب کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ جو آپ کی تلخ کلامی ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، اور یہ جو الزام ہے کہ صرف کیمرے دیکھ کر آپ نے یہ اس طرح سے جان بوجھ کر یہ الفاظ استعمال کیے، تو اس پر آپ اپنا موقف دیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ فوٹیج اور ویڈیو وائرل ہوئی اس پر حکومت کو خاصی تنقید کا سامنا بھی تھا، اگرچہ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سرکاری افسران جو ہیں جب اپنے کام میں غفلت کرتے ہیں تو اس کے بعد جو حکمران ہیں یا حکومتی نمائندے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ان کی سرزنش کریں، لیکن اوور آل ایک تاثر یہ تھا کہ فردوس عاشق اعوان نے صرف ایک نمبر بنانے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ کیمرے آن ہیں تو اس وقت انہوں نے کیمروں کے سامنے اور یہ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کے قریبی ذرائع کے مطابق بھی اور جو دیگر پنجاب کے اعلیٰ افسران ہیں ان کے مطابق بھی یہ پورا جو فعل تھا فردوس عاشق اعوان کا وہ صرف نمبر بنانے کے لیے تھا تاکہ کیمروں کے سامنے ان کی یہ جو فوٹیج ہے ان کے یہ جو الفاظ ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ کس طرح سے افسران کی مبینہ نااہلی اور ان کی غفلت پر ان پر برس رہے ہیں۔ اب جب فردوس عاشق اعوان کو بلایا گیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان سے ان کا موقف لیا تو اس پر ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ سونیا صدف جو ہیں وہ مبینہ طور پر بازاروں میں اشیاء کو چیک ہی نہیں کرتی، وہ اپنے آفس سے باہر ہی نہیں نکلتی، اور ان کے متعلق فردوس عاشق اعوان نے یہ بھی بتایا کہ علاقے کے لوگوں نے یہ شکایات بھی کی کہ ان کے اگر آفس بھی چلے جائیں اور اگر کبھی یہ دورہ بھی کریں کسی بازار کا یا کسی عوامی مقام کا تو یہ اپنی گاڑی سے باہر نہیں نکلتی ہیں اور وہاں پہ عوام کے کوئی مسائل اگر سننے ہوں تو گاڑی میں بیٹھ کر ہی سنتی ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی احکامات جاری کرنے ہوں تو اس وقت یہ گاڑی میں بیٹھ کر ہی احکامات جاری کرتی ہیں۔ یہ فردوس عاشق اعوان کی جانب سے اس ملاقات میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کی ہوئی اس ملاقات میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو الفاظ تھے پورا یہ جو ایپیسوڈ ہوا اس میں جو یہ الفاظ تھے کہ کس بے غیرت نے سونیا صدف کو یہاں پہ لگایا ہے، ان کا تقرر کیا ہے، وہ الفاظ جو ہیں وہ مانتی ہیں کہ نامناسب تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر خواتین سمجھتی ہیں کہ گرمی بڑی ہے اور ان کو ڈیوٹی میں بڑی مشکلات ہیں تو پھر ان کو عوامی شعبوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف انہوں نے ریگریٹ بھی کیا ان الفاظ کو استعمال کرنے پر، لیکن دوسری جانب اپنا جو رویہ تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو یہ پوری کہانی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اہم قومی معاملے کے متعلق، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اصل میں
میں ایک خاموش عسکری سفارتکاری کے متعلق ہے، اور یہ جو سفارتکاری ہے یہ خود اب فوج کر رہی ہے۔ اور اس پورے تناظر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے اس نے 2 بڑے فیصلے کیے تھے۔ ان میں ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا جائے، اور ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ان میں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ تناؤ آیا، تو اس پوری صورتحال میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اور اس وقت ایک انتہائی اہم دورے پر جنرل باجوہ سعودی عرب میں موجود ہیں، تاکہ یہ جو ریسنٹ ایک ماحول بنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان غلط فہمیوں کا، اس غلط فہمی کے ماحول کا ازالہ کیا جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔